السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا احادیث مبارکہ کو سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا اور پوری دنیا تک پہنچانا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ ہمارا جو سبق ہے یہ سنن ابی داؤد جلد ثانی کا ہے۔ اس سبق میں باقاعدہ کتاب سے سبق شروع کرنے سے پہلے چند ضروری چیزیں جو ہمارے سامنے آنا ضروری ہیں وہ ہم سیکھیں گے۔ ان میں سب سے پہلی بات، چونکہ کتاب الضحایا سے ہم شروع کریں گے، اس کی لغوی تحقیق اور اضحیہ یعنی قربانی کی مشروعیت، اس کا حکم اور اس کی اقسام کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد پہلا جو باب ہوگا ہمارا وہ فی ایجاب الاضاحی، اس کے بارے میں ہوگا، اور اس کے بعد دوسرا باب انشاءاللہ باب الاضحیہ عن المیت یہ ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں لغوی تحقیق کا، ہم دعا پڑھ لیتے ہیں کتاب شروع کرنے سے پہلے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں، سیکھنے سکھانے میں برکتیں عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا فتاح یا فتاح وبک استعین۔ یہ لفظ ضحایا جو ہے، بعض نسخوں میں ضحایا کی جگہ الاضاحی یہ لفظ آیا ہے۔ تو بہرحال ضحایا ہو یا الاضاحی، دونوں کا مفہوم اور مطالب ایک ہیں۔ اضحیہ کی مشروعیت قرآن، سنت اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا آپ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ حدیث میں عن انس رضی اللہ عنہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بکبشین املحین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت کبرے مینڈے قربانی کیے۔ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مشروعیتها، اور اضحیہ یعنی قربانی کے مشروع ہونے میں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اضحیہ کے حکم میں اختلاف ہے کہ آیا یہ اضحیہ واجب ہے یا سنت۔ اکثر علماء کرام اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اضحیہ سنت مؤکدہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول بھی یہی ہے، اور حنفیہ اور امام مالک کی ایک روایت کے مطابق قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحبین رحمہم اللہ کا قول یہ ہے کہ اضحیہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ اضحیہ اس کی 2 قسمیں بذل المجہود میں لکھی ہیں، ایک واجب ہے اور ایک تطوع۔ پھر آگے واجب کی چند قسمیں ہیں۔ ایک وہ واجب ہے جس کا وجوب غنی اور فقیر دونوں پر ہے، جیسے نظر کی قربانی، کہ اس کا وجوب مطلقاً ہے، کیونکہ یہ وجوب نظر کی وجہ سے ہے۔ نظر ہی اس کو منت ماننا کہتے ہیں، جس سے فقیر اور غنی دونوں برابر ہیں۔
دوسری قسم وجوب کی وہ ہے جو صرف فقیر پر قربانی کرنا واجب، غنی یعنی مالدار آدمی پر قربانی کرنا واجب نہ ہو۔ مثلا وہ جانور جسے فقیر آدمی قربانی کی نیت سے خریدے، اس لیے وہ جانور شراءً یعنی خریداری کی وجہ سے متعین ہو گیا، بخلاف غنی یعنی مالدار آدمی کے، کہ اگر غنی آدمی قربانی کی نیت سے جانور خریدے تو اس پر شراء یعنی خریدنے کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہوگی، وہ اس جانور کو چھوڑ کر دوسرے جانور کی قربانی بھی کر سکتا ہے۔ تیسری قسم وہ ہے ما یجب علی الغنی دون الفقیر، جو صرف غنی یعنی مالدار آدمی پر واجب ہے، فقیر پر نہیں۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب نہ نظر پائی جائے نہ قربانی کی نیت سے شراء یعنی خریداری پائی جائے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کتنے دن تک کی جا سکتی ہے۔ اس میں علماء اور ائمہ کا اختلاف ہے، 7 قول ہیں۔ امام ابو داؤد اور ابن سیری کا قول صرف یوم النحر یعنی قربانی کے دن قربانی کر سکتے ہیں 10 ذی الحجہ کو۔ دوسرا قول ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے کہ 3 دن تک قربانی کر سکتے ہیں۔ تیسرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ 4 دن تک قربانی کر سکتے ہیں، اور چوتھا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو اور اس کے بعد والے 6 دن قربانی کی جا سکتی ہے۔ پانچواں قول ابن تین رحمہ اللہ کا ہے کہ 10 دن تک قربانی کر سکتے ہیں۔ چھٹا قول ابن حزم رحمہ اللہ کا کہ ذی الحجہ کے مہینے کے ختم تک قربانی کر سکتے ہیں۔ ساتواں قول جو ہے وہ 1 دن امسار میں اور 3 دن جو ہے وہ منا میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب اگلا مسئلہ اس کے بعد ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کی ابتدا کب سے ہو۔ تو اس مسئلہ میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ امام یا بادشاہ وقت کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی کرے یا بعد میں۔ تو جمہور ائمہ علماء اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو جائز ہے کہ پہلے بھی ذبح کر سکتا ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے ذبح کرنے سے پہلے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم سمجھیں گے قربانی کی مشروعیت، کہ قربانی کب مشروع ہوئی۔ یہ قرآن کریم کے اندر مذکور ہے، جب اسماعیل علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچنے کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کہ جب اسماعیل جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹے کا جواب فَفَعَلْ مَا تُؤْمَرُ، کہ آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے جاتے ہیں اور لٹا کر چھری چلاتے ہیں۔ اللہ کا پیغام قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے اس کے بدلے میں جانور لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور آتے ہی فوراً تاکہ کہیں چھری چلا نہ بیٹھے ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے میں زور لگا رہے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی تو فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب دیکھا، نظر پڑی کہ جنت سے فدیہ کا دمبا آ چکا ہے میرے جو ہے قربانی کے عوض میں، تو اب اللہ اکبر وللہ الحمد کہا اسماعیل علیہ السلام نے۔ اب یہ قربانی کیا ہے؟ اس میں روایت عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کی یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ کے رسول، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ یعنی ہم قربانی کریں تو کیا ہمیں ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اب ہم باقاعدہ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، سبق شروع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے سبق کو سنیں گے، سمجھ لیں گے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو پہنچانے کی کوشش اور محنت میں لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اول کتاب ضحایا باب فی ایجاب الاضاحی، وبه قال حدثنا مسدد حدثنا یزید تحویل حدثنا حمید بن مسعدة قال حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر بن ابی رمرة قال اخبرنا محنف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ قال ونحن وقوف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات قال یا ایها الناس ان على اہل كل بیت فی كل عام اضحیۃ وعتیرۃ اتدرون ما العتیرۃ هذه التي يقول الناس الرجبیۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوف ٹھہرے ہوئے تھے عرفات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر گھر والے پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے اور عتیرہ ہے۔ اتدرون، کیا تم جانتے ہو کہ یہ عتیرہ کیا ہے؟ ہذہ التی، یہ وہی ہے جس کو لوگ رجبیہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ قربانی کروں، اور اس میں جو ہے عتیرہ کا جو ذکر آیا ہے تو اس میں عتیرہ جو ہے وہ اس جانور کو کہتے ہیں جو رجب کے مہینہ کے پہلے عشرے میں ذبح کیا جاتا تھا۔ تو حنفی ائمہ کرام نے اس حدیث سے اضحیہ کے واجب ہونے پر استدلال کیا ہے، یعنی دلیل پکڑی ہے، اس لیے کہ حدیث میں جو لفظ علی آیا ہے، علی اہل کل بیت، یہ علی الزام اور وجوب کے لیے آتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث میں مذکور ہے وہ عتیرہ۔ تو جمہور کے نزدیک دوسری حدیث جو آگے ہم پڑھیں گے، اس حدیث کی بنا پر یہ عتیرہ کا حکم منسوخ ہے، لہذا قربانی کا وجوب باقی رہا، عتیرہ منسوخ ہو گیا۔
اور عطیرہ کہتے کسے ہیں؟ عطیرہ اس ذبیحہ اور قربانی کا نام ہے جو ابتدائی اسلام میں رجب کے پہلے عشرہ میں کی جاتی تھی۔ اس رجب کے پہلے عشرے میں ذبح کیے جانے کی وجہ سے اس کو رجبیہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں ایک تیسری چیز اور ہے جو احادیث میں وارد ہے، یعنی فرع، تو ان دونوں کا ذکر کتاب الاضحیہ کے آخر میں، آخری باب جو باندھا ہے باب فی العطیرۃ، اس میں انشاءاللہ ذکر آئے گا، وہاں ہی اس موضوع پر بات ہوگی۔ اب ہم دوسری حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا ہارون بن عبد اللہ قال حدثنا عبد اللہ بن یزید قال حدثني سعید بن ابی ایوب قال حدثني عیاش بن عباس القنبانی عن عیسیٰ ابن ہلال الصدفی عن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت بیوم الاضحیہ عیدا جعلہ اللہ لہذه الامہ قال الرجل ارأیت ان لم اجد الا منیحة انثى افأضحی بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے اضحیٰ کے دن عید منانے کا، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید قرار دیا ہے۔ قال الرجل، ایک آدمی نے عرض کیا، ارأیت ان لم اجد الا منیحة انثى، کہ آپ کا کیا ارشاد ہے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس صرف ایک منیحہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اپنے بال اور اپنے ناخن کاٹ لو اور اپنی مونچھوں کو کاٹ لو اور اپنے زیر ناف بالوں کو مونڈ لو۔ یہ تمام چیزیں یا یہ تمام کام، ان تمام کام اللہ کے نزدیک تیری قربانی ہے۔ اس میں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا حکم کیا گیا ہے کہ میں یوم الاضحیٰ کو عید کا دن مناؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس 10 ذی الحجہ کے دن کو میری امت کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، اور چونکہ اس دن کے احکامات میں سے ایک شرعی حکم قربانی کا بھی ہے، اس لیے سائل نے آپ علیہ السلام سے وہ سوال کیا جو یہاں حدیث میں مذکور ہے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس منیحہ کے علاوہ کچھ ہے نہیں، تو کیا میں اسی کی قربانی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو ایسا کر کہ اس دن میں اپنے بال، ناخن، اپنے جو ہے وہ زیر ناف بالوں کو حلق کر لے، بس تیری پوری قربانی اللہ کے نزدیک یہی ہے۔
گویا کہ ان مذکورہ کاموں کو اللہ کے نبی نے اس آدمی کے حق میں قربانی کا بدل قرار دیا ہے۔ منیحہ کس کو کہتے ہیں؟ منیحہ کا لفظ جو ہے وہ دودھ دینے والی اونٹنی یا بکری پر ہوتا ہے۔ جس اونٹنی یا بکری کو اس کا مالک کسی دوسرے ضرورت مند آدمی کو کچھ مدت کے لیے دے دے تاکہ وہ ضرورت مند اس اونٹنی یا بکری کے دودھ سے مقررہ مدت تک نفع اٹھاتا رہے، پھر وہ اس اونٹنی یا بکری کو اس کے مالک کو واپس کر دے مقررہ مدت کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس منیحہ کی قربانی سے منع فرما دیا۔ یہ منع فرمانا یا تو اس لیے تھا کہ وہ اس کی ضرورت کی چیز تھی، اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دودھ دینے والا جانور نہیں تھا، یا اس لیے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جیسا کہ ابھی اوپر گزرا کہ منیحہ کا تو آدمی خود مالک ہوتا نہیں، وہ تو کسی نے دیا ہوتا ہے اس کو نفع اٹھانے کے لیے، وہ دوسرے کی ملکیت ہے جس کو بعد میں واپس کیا جاتا ہے، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اگلا جو باب ہے وہ باب الاضحیۃ عن المیت، وبه قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا شریک عن ابی الحسناء عن الحکم عن حنش قال رأيت عليا رضی اللہ تعالی عنہ يضحي بكبشين فقلت له ما هذا؟ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حنش سے روایت ہے، حنش سے، کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دمبوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یعنی ایک کے بجائے 2 قربانی، 2 جانور کیوں قربانی کر رہے ہیں؟ مقصد یہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی، اوصانی، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں آپ کی وفات کے بعد، فانا اضحی عنہ، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ تو یہ روایت ترمذی شریف میں بھی ہے اور اس کے آخر میں اضافہ ہے ترمذی شریف میں فلا ادعوہ ابدا، کہ میں اس قربانی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، مطلب یہ کہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتا رہوں گا۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کے نزدیک میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے اور بعض اس کو جائز نہیں سمجھتے، اور پھر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ نقل کیا ہے کہ میرے نزدیک بہتر ہے کہ میت کی جانب سے صدقہ کیا جائے نہ کہ قربانی، اور اگر کوئی آدمی میت کی جانب سے قربانی کرے تو ان میں سے خود کچھ نہ کھائے بلکہ سب ہی گوشت کو صدقہ کر دے۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کرنا ثابت ہے، جس میں زندہ اور مردہ سب شامل ہیں۔ نیز یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام جو قربانی امت کی طرف سے کرتے تھے اس میں سے خود کچھ نوش نہیں فرماتے تھے بلکہ صدقہ کر دیتے تھے، یہ ثابت نہیں ہے۔
حنفیہ کا مسلک اس میں یہ ہے جو الکوکب الدری میں مذکور ہے کہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ وَعِنْدَنَا لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ عَنِ الْمَيِّتِ، کہ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی، غیر انہ ان کان بوصیتہ منہ لیس لہ یاکل منہ، اگر میت نے وصیت کی ہوئی ہے تو پھر اس میں سے نہ کھائے، وَإِن لَمْ يَكُنْ وَصِيَّتُهُ مِنْهُ، اور اگر مردے کی طرف سے کوئی وصیت نہیں ہے اپنی جانب سے قربانی کرنے کی، حل لہ کلہ، اس کے لیے پھر وہ سب حلال ہے، کما فی اضحیۃ نفسہ من غیر فضل، جیسے کہ اس کی ذاتی قربانی میں کھانا حلال ہے، ایسے ہی میت کی طرف سے کی جانے والی قربانی سے بھی کھانا حلال ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ امید ہے کہ آپ اس سبق کو بھرپور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپس میں تکرار کر کے اس کو یاد کرنا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام والی برکتیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔